نہ صرف پوری قوم بلکہ پوری امت مسلمہ آزاد ہوگی. اور آج میں سمجھتا ہوں جس طرح آج عمران ہاں کھڑا ہوا ہے, ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے, وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے, وہ پوری مسلم امہ کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. اور آج نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جس طرح لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں, آپ جا کر دیکھ لیں, یورپ کی سڑکوں پہ بھی دیکھیں, وہاں پر بھی لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ امریکہ میں چلے جائیں, وہاں پر بھی لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. آپ انڈیا میں چلے جائیں, وہاں پر بھی لوگ اس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. صرف اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تمام مسلم کنٹری میں جہاں پر کبھی کوئی آج تک نہ جلسہ یا جلوس کبھی نہیں ہوا تھا, ان عرب کنٹریز میں بھی آپ جا کر دیکھیں, آج عمران خان کی خاطر وہاں پر بھی جلسے اور جلوس ہو رہے ہیں, صرف اس لیے کہ وہ مسلم امہ کا لیڈر ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ کامیاب ہوگا. سب سے پہلے تو الیکشن کے لیے عمران خان کے ٹائیگر 24 آور ریڈی ہیں, اور پاکستانی قوم نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ہم امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کرتے ہیں. ہم نے ان کو نامنظور کر دیا ہے, اور جس طرح آج خان صاحب نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح انہوں نے پیغام دیا میں اپنے ٹائیگرز کو کہ تیار رہو, الیکشن بہت جلد آ رہا ہے. جس طرح شیخ رشید صاحب نے کہا ہے یہ مئی کا مہینہ انشاءاللہ تعالی اس میں الیکشن اناؤنس ہوگا, اور جو میرا خان کہتا ہے وہ ہوتا ہے اور دنیا نے دیکھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ ایک نیا پاکستان دیکھیں گے, ایک الیکشن دیکھیں گے, اور اس میں انشاءاللہ تعالی پاکستان میں عمران خان کلین سویپ کرے گا, اور جو بھی ٹائیگر کھڑا ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ فتح کا نشان ہوگا, اور پاکستان جیتے گا. اس دفعہ تحریک انصاف نے نہیں جیتنا, اس دفعہ پاکستان نے جیتنا ہے, اس دفعہ مسلم امہ نے جیتنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی جیت کر رہیں گے. ہم ان لوگوں کو بتا کر رہیں گے, نہ ہم آج غلام ہیں نہ ہم اس سے پہلے غلام تھے, کیونکہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے اس دنیا میں آ کر رحمتیں بخشائیں, اس دنیا میں آ کر غلامی کی زنجیروں کو توڑا, جس نے آ کر پوری دنیا کو آزادی کا پیغام پہنچایا. ہم اس کی امت سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہمیں کون غلام بنا سکتا ہے. آج اللہ کے فضل سے ہم کل بھی آزاد تھے, آج بھی آزاد ہیں, نہ ہم کل بیکاری تھے نہ ہم آج بیکاری ہیں. ہم کل بھی خوددار تھے, ہم آج بھی خوددار ہیں. ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. اس نے بلاول بھٹو نے کہہ دیا تھا پہلے ہی, کانپیں ٹانگ رہی ہیں. یہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کھڑے تو ہو کر دیکھو, اور یہ جھوٹے مقدمات بناتے آ رہے ہیں. یہ تو ان کا ساری زندگی کا شیوا ہے. اسی چیز سے تو ہم نے پاکستانیوں کو آزادی دلانی ہے کہ یہ کبھی کسی پر جھوٹا مقدمہ نہ بنائے, نہ ہمارے سوشل میڈیا نوجوان پر کسی پاکستانی پر بھی کبھی جھوٹا مقدمہ نہ بنے. اور میں اپنی ان عدالتوں کو یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ایک انسان حق اور سچ کی بات کرتا ہے تو اس کے لیے تو آپ رات کے 12 بجے بھی اپنی عدالتیں کھول لیتے ہیں. آج آپ کہاں پر تھے جو آج واقعہ وہاں پر ہوا پنجاب اسمبلی میں؟ ہمارے سپیکر جو سپیکر ہیں ان کا ہاتھ ٹوٹ گیا. جس طرح ان لوگوں نے ان لوگوں پر ظلم کیا, وہاں پر ہماری بہنوں کے ساتھ جو زیادتی کی گئی, اس وقت یہ عدالتوں نے سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس وقت یہ عدالتیں کہاں تھی؟ جب میں سمجھتا ہوں جب طاہر القادری کے نوجوان طاہر القادری کی منہاج القرآن میں جس طرح ان لوگوں نے فائرنگ کی تھی, وہاں پر 14 بندے شہید ہوئے تھے, اس وقت سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ آج ایک اچھا انسان جس کی جماعت کا نام ہی ہے تحریک انصاف, جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو رات کے 12 بجے بھی آپ عدالتیں کھولتے ہیں. آج عدالتیں کھولنے کا ٹائم ہے, اس ملک کو بچانے کا ٹائم ہے. آپ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی منصب پر بٹھایا ہوا ہے تو اس کا فیصلہ آپ نے حق اور سچ کے ساتھ کرنا ہے. ساری زندگی آپ
लोगों ने इधर नहीं बैठे रहना। अल्लाह जब पकड़ आती है तो वहां पर आपने जवाबदेह होना है कि आपने एक कौम पर हमने आपको इंसाफ करने के लिए बिठाया था, वहां पर आपने कौन सा इंसाफ किया। तो आपसे भी पूछा जाएगा। मैं अपनी पाक अदलिया से यही कहूंगा, अपने तमाम इदारों से यही कहूंगा कि खुदा के लिए पहले पाकिस्तान है, फिर अपनी जात है, ये फिर कोई तल्लक वास्ते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान है।